السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا
الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ہم قسم کی تعریفات، تسبیحات، تکبیرات، تحلیلات، التحیات والطیبات سب مالک ارض و سما کے لیے ہیں، جس نے بولنے کے لیے، اپنا ذکر، اپنا تذکرہ کرنے کے لیے ہمیں زبان عطا کی ہے۔ درود و سلام اس ہادی نبی پر جس کا ذکر، جس کے مقام کا ذکر، شان کا ذکر اتنا بلند کیا، قرآن مجید کو کہنا پڑا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ محترم سامعین حضرات، آپ نے گزشتہ جمعہ میں سنا، صبر کیجئے، صبر کے بعد آپ نے سنا شکر کیجئے، شکر کے بعد آپ نے سنا قدر کیجئے۔ آج جس مالک نے ہمیں بولنے کے لیے زبان دی ہے، اس زبان کے ساتھ اس کا ذکر کیجئے۔ آج کا عنوان ہے اس کا ذکر کیجئے۔ اور میں کیوں نہ اس کا ذکر کروں جس نے خود قرآن مجید کی سورہ انفال کے اندر ارشاد فرمایا، وَاذْكُرُوا، تم یاد کرو، تم اس وقت کو یاد کرو، اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، جب تم تعداد میں کم اور تھوڑے، مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، کمزور تھے زمین پہ، تخافون ان یتخطفکم الناس، تمہیں ڈر تھا کہ کہیں کوئی ہمیں اچک نہ دے، پکڑ نہ دے، تمہیں یہ ڈر تھا کہ کہیں ظالم کے ظلم کا شکار ہم نہ ہو جائیں۔ میں نے تمہیں فآواکم جگہ دی، وأیدکم بنصری، میں نے تمہاری مدد کی، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، میں نے تمہیں پاکیزہ کھانے کے لیے وافر مقدار میں رزق عطا کیا، شاید کہ تم میرا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ۔ اے اہل ایمان، سورہ البقرہ، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، بس تم مجھے یاد کیجیے، میرا ذکر کیجیے۔ مالک کے کتنے احسانات ہیں، مالک کے کتنے انعامات ہیں، بس اس نے ہم سے یہ ایک کام لینا ہے کہ تیری زبان جب بولے، تیری زبان پہ جب تذکرہ آئے، کسی اور کا نہیں، کسی غیر کا نہیں، آئے تو تیرے رب کا تذکرہ آئے۔ فَاذْكُرُونِي، بس مجھے یاد کیجئے، میرا ذکر کیجئے۔ فائدے میں کیا ہوگا؟ میں تمہیں یاد کروں گا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یکون عند ظن عبدی، اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ اس کا معاملہ کرتا ہوں۔ بندہ مجھے نفس میں یاد کرتا ہے، دل میں خیال کرتا ہے، میں بھی اس کو یاد کرتا ہوں۔ بندہ مجھے محفل میں یاد کرتا ہے، دوستوں یاروں احباب میں یاد کرتا ہے کہ میرے پہ اللہ کے بڑے احسانات ہیں، میرے پہ اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے، اللہ رب العزت نے مجھے بڑا نوازا ہوا ہے، صحت سے، اولاد سے، گھر سے، مکان سے، دولت سے، عزت سے، شہرت سے، ہر چیز سے نوازا ہوا ہے۔ دوستوں میں اللہ کے تذکرے کرتا ہے، اللہ کے چرچے کرتا ہے، اس کی شان کے بول بولتا ہے، تعریفات اس کی کرتا ہے، تو اللہ اپنے فرشتوں میں اس بندہ مومن کا تذکرہ کرتے ہیں۔ فَاذْكُرُونِي، بس مجھے یاد تو کرو، میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ بندہ مومن نماز میں اس کو یاد کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین کہنے والے فرشتے
لو سن لو، تم گواہ ہو جو حمیدانی عبدی، میرا بندہ میری تعریفات کر رہا۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ محترم سامعین، آج ضرورت ہے اللہ کا ذکر کرنے کی۔ آج مختلف پارٹیوں کے تذکرے میری زبان پہ، مختلف گروہوں کے تذکرے میری زبان پہ، دن رات میڈیا پہ چرچے، دنیا کے تذکرے۔ اللہ کا تذکرہ کرنے والے بہت کم ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والے بہت کم ہیں۔ اسی اللہ رب العزت نے تمہیں اپنے ذکر کی طرف بلایا ہے، اور لوگوں میرا ذکر کیجئے۔ جب منادی ندا لگانے والا ندا لگا دیتا ہے، صدا لگا دیتا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، حی علی الصلاۃ، آ نماز کی جانب آ، حی علی الفلاح، آ کامیابی کی جانب آ، دوڑ کے آ۔ اللہ فرماتے ہیں اے اہل ایمان، جب جمعہ کی اذان ہو جائے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، پھر تیرا کام بنتا ہے، جس مالک نے دکان دی ہے، جس مالک نے مکان دیا ہے، اس کا ذکر کر۔ حق تو بنتا ہے، سارے اہم امور پیچھے ہیں، اللہ کا ذکر سب سے اہم ترین عمل ہے۔ دنیا میں طواف کعبہ بہت بڑا عمل ہے، اللہ ہر ایک کی نصیب اور سعادت میں کر دے، اللہ ہر ایک کو یہ شرف بخشے، جو امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں اللہ ان کو بھی لے جائے۔ لیکن اللہ کا ذکر، نماز، اس سے بڑا عمل ہے۔ اقم الصلاۃ لذکری، تو لوگوں نماز پڑھو، نماز میرا ذکر ہے۔ اہل ایمان، جب جمعہ کی اذان ہو جائے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تیری کوشش ہونی چاہیے، کوشش تو کر، اس کا ذکر کرنے کی کوشش تو کر، اس بات کی فکر تو کر کہ میں نے اس کا ذکر کرنا ہے، میں نے نماز جمعہ ادا کرنی ہے۔ دیکھ لے قلیل بیٹھے، بازار بھرے پڑے، جہاں جائیں تمہیں بندے ہی نظر آئیں، کسی جلوس جلسے میں چلے جائیں آپ کو بندے ہی نظر آئیں۔ یہ مسجد اللہ کا گھر، اللہ کے ذکر کی جگہ، جہاں بیٹھے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، مالک فرماتے ہیں ذکر کیجئے، تجارت کو چھوڑ دیجئے، کاروبار کو چھوڑ دیجئے۔ جب ذکر کا وقت ہو تو میرے ذکر کو ترجیح دیجئے، میں تمہیں دنیا سے بھی نواز دوں گا، تمہاری آخرت بھی بہتر سامان دوں گا۔ محترم سامعین حضرات، ذکر کیجئے، میں نے صرف ٹچ دینے ہیں، کب کیجئے؟ صبح و شام ذکر کیجئے، اس اللہ کا ذکر کیجئے جس اللہ نے تمہیں ہر نعمت سے نواز رکھا۔ بنی اسرائیل کو کہا میری نعمتوں کو یاد کرو، میں نے تم پر انعامات کیے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں جہانوں پر فضیلت دی، تمہارا نام، تمہارا چرچا، تمہارا مقام بہت بڑا بنایا، لیکن امت محمدیہ کو اللہ نے اس سے بھی بڑا بنا دیا۔ شرط یہ ہے زبان ذکر کرنے والی ہو جائے، دل شکر کرنے والا ہو جائے، بدن صبر کرنے والا بن جائے۔ اللہ رب العزت اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کا شان بہت زیادہ بلند کرتے ہیں۔ اتنا بلند کسی امت کا مقام نہیں ہے جس قدر اللہ رب العزت نے امت محمدیہ لا الہ الا اللہ کی بولی بولنے والے کا مقام بلند کر دیا۔ اللہ مجھے ہر وقت تیرا نام لینے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ میری قوم کو، میرے نوجوانوں کو، گھر کے ماؤں بہنوں کو، ان بچوں کو اللہ ہر کام کے آغاز میں تیرا نام لینے کی توفیق عطا فرما۔ تیرا نام بڑا بابرکت نام ہے، میں نماز پڑھوں تیرے بابرکت نام سے، میں وضو کروں تیرے بابرکت نام سے، میں ہر کام کی ابتدا کروں میں تیرے بابرکت نام سے،
میں ہر اچھے کام کو بجا لانے لگوں تو تیرے بابرکت نام سے پتا چلا دنیا میں رہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پہ بیٹھنے والے بچے کو بھی ترغیب دی ہے کہ بیٹا کھانا کھانا ہے تو اللہ کا نام لیجیے، بسم اللہ پڑھ لیجیے۔ پتا چلا ہر کام کے آغاز میں ذکر کیجیے، کس کا؟ اپنے رب کی بڑائی کا تذکرہ کیجیے۔ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ آپ کو کسی نعمت سے نواز دے، اس کا ذکر کریں الحمدللہ کہہ کر۔ اللہ رب العزت تمہیں چھینک دیتا ہے، اور چھینک بہت بڑی نعمت ہے انسانی بدن کے لیے، انسانی جسم اور باڈی کے لیے۔ یہ چھینک جب آتی ہے تو یہ نعمت کے طور پر آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو چھینک آئے وہ الحمدللہ پڑھ لیجیے۔ یہ چھوٹی سی دعا نہیں، یہ چھوٹا سا جملہ نہیں، یہ بہت بڑا جملہ ہے۔ الحمدللہ پڑھنے کی اپنے آپ کو عادت ڈال لیجیے۔ ہر کام میں الحمدللہ، اللہ تو نے میرا کام تمام کر دیا ہے، تو نے میرا کام مکمل کر دیا ہے، الحمدللہ۔ محترم سامعین حضرات، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا۔ پیغمبر خدا نے ارشاد فرمایا، رسول رحمت کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، یذکر اللہ، میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں۔ سن لو اللہ کا ذکر کتنا بڑا ہے، دنیا کائنات کا ہر کام چھوٹا ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ جس طرح وہ ذات کے اعتبار سے بڑا ہے، اس کی بات بھی سب سے بڑی ہے، اور اس کا ذکر بھی سب سے بڑا ہے۔ آج ہم نے چھوٹوں کے تذکرے تو زبان پہ کرنے شروع کر دی ہیں، بڑے کا تذکرہ بھول چکے ہیں۔ اس لیے میں نے آج کا انتخاب کیا ہے، جہاں آپ نے صبر کرنا ہے، جہاں آپ نے شکر کرنا ہے، جہاں آپ نے قدر کرنی ہے، وہیں پہ آپ نے اللہ کا ذکر کرنا ہے، کیونکہ ذکر اللہ کا تیرے ہر دکھ کی دوا ہے، تیرے ہر درد کی دوا ہے۔ اللہ کے ذکر میں ہر دکھ کی دوا، ہر بیماری کی شفا۔ اگر تم چاہتے ہو دنیا کے دکھ، دنیا کے غم، دنیا کے غم، دنیا کی پریشانیاں ختم ہو جائیں، دنیا کی الجھنیں، دنیا کی یہ بے قلق اور بے سکونیاں ختم ہو جائیں، دنیا کی جتنی بیماریاں ہیں یہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں، پھر اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر کرنا شروع کر دیں۔ رسول رحمت فرماتے ہیں دنیا میں بہترین متاع، بہترین ساز و سامان تیرے پاس زبان ہے، اس زبان کو اللہ کے ذکر سے تر کر لے۔ تیرے پاس دل ہے، جس کو زبان ذکر والی مل جائے، جس کو دل شکر والا مل جائے، اور جس کو عورت، اس کو بیوی ایسی مل جائے جو اس کے ایمان پہ اس کی معاون ہو، اس کی مدد کرنے والی ہو، اس کو ایمان پہ ابھارنے والی ہو، ایمان کی راہوں پہ لگانے والی ہو۔ دنیا کی بہترین متاع، دنیا کا بہترین ساز و سامان اس بندے کے پاس ہے، جس بندے کے پاس زبان ذکر والی ہے، دل شکر والا ہے۔ آج میں سمجھتا ہوں جس کے پاس مال و متاع، کوٹھی بنگلہ بہت بڑا ہے، وہ بہترین ہے۔ نہیں، وہ بہترین نہیں ہے۔ اللہ کی نظر میں بہترین وہ ہے جس کی زبان ذکر والی ہو، جس کا دل شکر والا ہو۔ کتنا ذکر کرنا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اے اہل ایمان، اذکروا اللہ، اس اللہ کو یاد کیجئے، اس اللہ کا نام لیجئے، صبح و شام لیجئے، ہر وقت ہر حالت میں لیجئے، ہر کیفیت میں لیجئے۔ کتنا لیجئے؟ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ تیری زبان پہ سب سے زیادہ اگر
وہ صرف اور صرف تیرے رب کی توحید کا نغمہ ہونا چاہیے، اس کے ذکر کی صدا ہونی چاہیے، تیری زبان پہ ہر وقت ہو سبحان اللہ کا کلمہ ہو، تیری زبان پہ ذکر ہو الحمدللہ کا ذکر ہو، تیری زبان پہ ذکر ہو لا الہ الا اللہ کا ثنا ہو، تیری زبان بولے جب بھی بولے تو کہتا ہوا نظر آئے اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الکلام، محبوب ترین کلام جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، جب بندہ کہتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ کو یہ بندہ کہتا ہوا اتنا پیارا لگتا ہے، اللہ رب العزت اس کے درجات بلند کرتے ہیں، اس کی نیکیوں میں اضافہ کرتے ہیں، اس کا فرشتوں میں ذکر کرتے ہیں کہ بیٹھا ہوا ہے مسجد میں، بیٹھا ہوا نماز پڑھی ہے۔ آج کے عنوان کا جو پس منظر ہے نا، اس کو بھی ذرا نوٹ کیجئے، یہ میرے اور آپ کے اندر بہت بڑی کمی ہے۔ میں نے کیوں کہا ذکر کیجئے؟ اس لیے ذکر میں نے عرض کی ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد، نماز اللہ کا ذکر ہے، اور نماز پڑھنے کے 1 منٹ بعد، یعنی 1 منٹ بھی نہیں گزرتا تو ہم ذکر والی جگہ سے اٹھ جاتے ہیں۔ اس عادت کو ختم کیجئے، یہ عادت اچھی نہیں ہے۔ رسول کائنات نے فرمایا تیرا نماز کے بعد بیٹھ کر اپنی جگہ پہ ذکر کرنا بہت بڑی فضیلت کا حامل ہے، اس رب کا تذکرہ کرنا بہت بڑی فضیلت کا حامل ہے، افضل ترین جگہ تیری نماز کی جگہ ہے۔ تو اپنی نماز کی جگہ پہ بیٹھا بیٹھا آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، صرف ایک موت ہے، ایک موت جنت میں داخل ہونے کا رکاوٹ بنی ہوئی، ورنہ اللہ تجھے آیت الکرسی پڑھنے کی برکت سے ہی جنت میں داخلہ نصیب فرما دے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار جو مسنون اذکار ہیں، اذکر اللہ، ذکر کیجئے کثرت کے ساتھ، اللہ کا ذکر کیجئے، اس کی نماز کے بعد اس کا بیٹھ کر ذکر کیجئے۔ رب اعنی علی ذکرک، اس کی توحید کے ترانے لا الہ الا اللہ کی صورت میں صبح کی ہے، شام کی ہے، تیری زبان پہ صبح بھی اللہ کا ذکر ہو تو کہتا ہوا نظر آئے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دفعہ بندہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، دنیا جہان کی جتنی مضر چیزیں ہیں، نقصان دینے والی ہیں، دنیا جہان کا زہر تیرا نقصان نہیں کر سکتا۔ پڑھ تو صحیح، ذکر کر تو صحیح، اللہ کی تسبیحات کے ترانے بول تو صحیح، تیری زبان پہ سبحان اللہ و بحمدہ آ جاتے ہیں، قدر مالک اتنی کرتے ہیں، عزت مقام شہرت تمہیں اتنی دے دیتے ہیں۔ رسول کائنات نے ارشاد فرمایا اگر تیرے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہونا سبحان اللہ و بحمدہ کہنے سے اللہ وہ بھی مٹا دیتے ہیں، معافی کا کرم پھیر دیتے ہیں۔ اللہ اتنا مہربان، اللہ اتنا قدردان، تو میں پھر بھی زبان سے ذکر نہ کروں تو میری بہت بڑی بدبختی بد نصیبی ہے۔ مجھے چاہیے کہ ہر وقت اس کی شان کا ذکر کروں، ہر وقت اللہ ذوالجلال کی عظمت اور اس کی بلندی کا ذکر کروں، ہر وقت اس کی توحید کا ترانہ لگاتا پھروں، اللہ تمہیں اجر عظیم سے نوازیں گے۔ محترم سامعین حضرات، اب ذکر کس انداز میں کرنا ہے، کس کیفیت میں کرنا ہے؟ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو تربیت دی، تعلیم دی۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اپنے رب کو یاد کر، اپنے رب کا ذکر کر۔ کیسے کر؟ تضرعاً وخیفا، بڑی ہی عاجزی کے ساتھ، کڑکتی کے ساتھ، تھر تھراہٹ کے ساتھ، تیرے سامنے جیسے تیرا رب ہے اور اس کو تو دیکھ رہا ہے، جنت جہنم تجھے نظر آ رہی ہے، اس پہ غور کرتے ہوئے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آنکھوں سے زاروں کے دار آنسو گرا، اللہ کو تیری ادا اتنی پسند آتی ہے
رسول کائنات کی زبان سے یہ بات نکلتی ہے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْهُ عَيْنَاهُ، بندہ بیٹھا بیٹھا اللہ کا ذکر کرتے کرتے آنکھوں سے آنسو گرا دیتا ہے، اللہ اس کے آنسوؤں کی اتنی قدر کرتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا جب کوئی سائے بان نہیں ہوگا، اللہ اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ کس کو ملا ہے جس کی کیفیت یہ بنی ہوئی ہے کہ میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں؟ بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ماں اور بہنوں، بچوں، سنو اللہ کا ذکر کیا کیا چیز ہے۔ قرآن اللہ کا ذکر ہے، اپنے آپ کو عادت ڈالیے، صبح لازمی طور پر اپنے اوپر یہ لازم کیجئے کہ میں نے قرآن مجید کا آدھا پارا، قرآن مجید کا پارا ایک ڈیلی تلاوت کرنا ہے۔ مسجد میں کچھ آدھا پارا مسجد میں نماز کے بعد پڑھا کریں، 2 رکوع پڑھ لیا کریں، تاکہ ہمارے بچوں کو، ہمارے بڑوں کو جو نہیں پڑھتے وہ بھی دیکھ کر پڑھنا شروع ہو جائے۔ یہ غفلت، یہ سستی دور کیجئے، اللہ کا گھر ہے، اللہ کے ذکر سے آباد کیجئے، قرآن مجید کی تلاوت کو معمول بنا دیجئے۔ رسول کائنات اس وقت تک سوتے نہیں تھے جب تک اپنی زبان سے سورہ ملک کی تلاوت نہ کر لیتے، سورہ السجدہ کو نہ پڑھ لیتے، کیونکہ وہ جانتے تھے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو اپنا ذکر بنا کر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن اللہ کا بہترین ذکر ہے، اللہ کا بہترین یاد ہے۔ مجھے چاہیے رات سوتے وقت کوئی 2 سورتیں پڑھ لوں، سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھ لوں۔ اپنے آپ کو اس بات کی عادت ڈالیے، اگر آپ ذکر کریں گے تو آپ کی اولاد، آپ کے بیٹے آپ کو دیکھ کر ذکر کریں گے۔ محترم سامعین حضرات، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا، ذکر کر تو حالت عاجزی میں ذکر کر۔ ذکر کب کر؟ ہر حالت میں ذکر کر، ہر کیفیت میں ذکر کر، حالت سفر ہو، حالت حضر ہو، حالت نیند ہو، نیند سے بیدار ہو، تب اللہ کا ذکر کر۔ ہر حالت میں اللہ کا ذکر کر، تو ذکر کرے گا تو محمد مصطفیٰ کی اطاعت کرے گا۔ یذکر اللہ علی کل احیان، جن کی زبان پہ ہر وقت رہتا تو اللہ کا ذکر کرتا، تو ذکر کرے گا تو اپنے رب کا کہنا مانے گا، اپنے رب کی اطاعت کرے گا، کیونکہ تیرے رب کا حکم ہے فَاذْكُرُونِی، میرا ذکر کیجئے۔ اللہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور کتنا کر، کثرت سے کر، دنیا کے تذکرے چھوڑ دے، ذکر میں رکاوٹ نہ بنے، تیرا تجارت کا مال ذکر میں رکاوٹ نہ بنے، تیری دکان ذکر میں رکاوٹ نہ بنے، تیری اولاد، ہر چیز کو پیچھے چھوڑ، اگر ترجیح دینی ہے تو اللہ کے ذکر کو دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا